بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاصاں آماندی جتھے نیویں پالی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی. آمن حدیث پیغمبر دی آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلام دی. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ. ذرا مل کے کہو صلی اللہ اونچی اونچی ذرا پیار محبت نہ جواب دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات. میرے تو قبل قائد یوتھ فورس
صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان فضیلت الشیخ مفکر اسلام حافظ فیصل افضل شیخ صاحب حافظہ اللہ تعالی انتہائی خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن رات گئے تک پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ ملک دے نام پر علماء کچھ خطاب فرما چکے نے اور انشاءاللہ میرے بعد بھی خطاب فرمان والے نے۔ مرکز اہل حدیث مرکز الفتح حضرات، مرکزی انتظامیہ جماعتی نماسی، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے بزرگ اور اہل حدیث یوتھ فورس دے کارکنان، جن جن بھائیوں نے جو جو محنت محبت کوشش کیتی ہے، اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ ظاہری طور تے انتہائی خوبصورت شاندار کامیاب کانفرنس نظر آ رہی ہے۔ اللہ کرے رب العالمین اپنی نگاہاں اندر بھی مقبول و منظور فرمائے۔ انتہائی قابل احترام بزرگ عالم دین امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث تحصیل تاندرے والا فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری بشیر احمد عزیزی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے دوست احباب جملہ رفقا، جن جن بھائیوں نے جو جو محبت کیتی ہے، پروردگار سبنا تے راضی ہو جائے۔ حضرات توجہ میری طرف رہے، سچی ذات مدینے والے دی، سچی بات روزے والے دی، پیغمبر دی بات بھی اعلیٰ، نبی پاک دی ذات بھی اعلیٰ، پیغمبر خود بھی بے مثال، نبی پاک دیاں باتاں بھی بے مثال، امام کائنات دی زبان وچوں جڑے الفاظ نکل جان، حضرات وہ الفاظ حق ہے، سچ ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ نبی پاک دیاں باتاں حرف آخر باتاں نے، امام کائنات دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے، کو سبحان اللہ۔ امام کائنات دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے، قرآن پاک دی ایک آیت دا انکار کرو کفر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث دا انکار کرو یہ بھی کفر ہے۔ جس طرح قرآن پاک تے ایمان لے آنا ضروری ہے، انج نبی پاک دیاں باتاں تے ایمان لے آنا بھی ضروری ہے۔ قرآن بھی حق اور سچ، نبی پاک دیاں باتاں بھی گج کے بولو حق اور سچ نے۔ دلیل کی ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما، پتر بھی صحابی نبی پاک دا، حضرات باپ بھی صحابی ہے، او حضرت عبداللہ صحابی نے رضی اللہ تعالی عنہ جو پیغمبر دیاں باتاں لکھیا کر دے، نوٹ کریا کر دے، کاتب وحی۔ بعض لوگ اعتراض کیتا عبداللہ ہر گالی لکھ لینا ہے، ہر بات نہ لکھیا کر، کوئی لکھن والی کوئی نہیں لکھن والی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ان لوگوں نے اعتراض کیتا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا، سونے ہاں بعض لوگ اینج اعتراض پہ کر دینے، آقا فرمان دینے اکتب یا عبداللہ، عبداللہ میری ہر بات لکھیا کر، نوٹ کریا کر۔ امام کائنات نے انگلی دا اشارہ اپنے ہونٹاں دی زبان دی طرف کر کے فرمایا، عبداللہ محمد دی زبان تے خدا دی قسم سوائے حق اور سچ دے علاوہ اور کچھ جاری نہیں ہوندا۔ جو پیغمبر دی زبان تے الفاظ جاری ہوندے نے وہ حق ہے، سچ ہے، دین ہے، شریعت ہے، ہر بات میری نوٹ کریا کر۔ حضرات جس طرح قرآن پاک دیاں آیتہ حق اور سچ نے، انج نبی پاک دیاں باتاں بھی حق
اور سچ نے انج سمجھو خدا دی قسم جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے امیاں قرآن بھی وحی نبی پاک دی حدیث بھی بولو نبی پاک دی حدیث بھی وحی قرآن بھی وحی پیغمبر دیاں باتاں بھی وحی دلیل کی ہے قرآن آندہ ہے فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اللہ ذوالجلال نے قسمہ چک چک کے فرمایا لوگو فرمایا دنیا والے ہو محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم تے نے جنت دے رستے تے نے ہدایت تے نے قرآن اندہ وما ینطق عن الہوا ادھر میری طرف دیکھو وما ینطق عن الہوا اللہ پاک فرمان دینے لوگو امام کائنات اپنی مرضی نل نہیں جے بول دے اپنے دل دماغ دی تمنا با مطابق نہیں بول دے بلکہ قرآن آندہ ان ہوا الا وحی یوحا قرآن آندہ امام کائنات اللہ پاک دے آڈر دے پابند نے وحی دے پابند نبی نے حضرات ادھر ویکھیا جے آمینہ دے لال اتنی دیر تک بول دے نہیں جب تک اللہ پاک دا آڈر نہ آ جائے وحی دے پابند نبی نے پتہ لگا قرآن بھی وحی امام کائنات دیاں باتاں بھی وحی قرآن بھی حق اور سچ نبی پاک دیاں باتاں بھی حق اور سچ حضرات انج سمجھو جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے انج نبی پاک دیاں باتاں نے حضرات پھر میں نو کہنا پوے گا ساڑی دعوت کیے فکر کیے حضرات ساڑا منہج کیے پیغام کیے آؤ ذرا ویکھیا جے محبت نہ گل سنو ساڑی فکر ساڑی سوچ اور ساڑی دعوت ذرا غور کریا جے امام کائنات دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے حضرات پھر میں نو کہنا پوے گا سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ذرا ایک باری کہو سبحان اللہ پیارے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں ایڈا سونا اسے جگ وچ لبدا ہی نہیں پیارے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں مرشد پاک دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے نہ قرآن پاک دی آیات اندر شک ہے نہ ہی نبی پاک دیاں باتاں اندر شک ہے دلیل کی ہے نبی پاک معراج تو واپسی آئے نے راتوں رات حضرات بیت اللہ تو بیت المقدس ستے آسمان جنت دی شہر کر کے آئے نے قرآن آمد ہے فرمایا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع والبصیر
قرآن آندا ہے حضرات، قرآن آندا ہے اللہ پاک نے اپنے محبوب نو رات دے کچھ حصے اندر بیت اللہ تو بیت المقدس سیر کرائی. ادھر میری طرف ویکھیا جے امام کائنات پھر مسجد اقصی بیت المقدس تو ستے آسمان رب نے بلایا، جنت دی سیر کرائی. نبی پاک راتوں رات دوبارہ مکے تشریف لے آئے. دن چڑھیا آقا باہر نکلے بازار اندر، ابو جال نال ملاقات ہو گئی. ابو جال آندا ہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے ہاں کوئی نویں تازی، کوئی حال ویلا، کوئی نویں تازی سناؤ. آقا فرماندے نے ابو جالا ہاں میرے کل نویں تازی ہے. اج رات میں حتیم اندر ستا سا، مینوں میرے رب نے بیت اللہ تو بیت المقدس پھر ستے آسمانہ دی سیر کرائی، جنت بھی دکھائی ہے. ابو جال آندا ہے گپے اسی تے اگے نہیں سماندے، مہینے ڈیڑھ دا سفر راتوں رات کیویں میں نہیں مندا. توبہ معاذ اللہ استغفر اللہ، انہیں انکار کر دیتا ہے. ایتھوں نکلی ہے حضرت ابو بکر صدیق کو چلا گیا. آنکھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آندہ ابو جال آندہ ابو بکر کوئی بندہ ہے گل کرے میں راتوں رات بیت اللہ تو بیت المقدس پھر ستے آسمانہ دی سیر جنت دی سیر کر کے آیا، کیا عقل مان دیئے؟ ابو بکر فرماندے نے عقل تو نہیں مان دی، پر ایک گل تینوں کنے کہی ہے؟ ابو جال آندہ ہے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی جاندے نے. انہیں میں سن کے آیا حضرات ادھر ویکھے آجے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار غار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ابو جالا پھر گل سن لے، اگر ایک گل کرن والا کوئی اور ہوندا پھر سوچیا جاندا. اگر میرے مرشد پاک نے فرمایا ہے، آمینہ دے لال نے فرمایا ہے، ابو جالا گل سن لے. آمینہ دے لال دی زبان وچوں جے الفاظ نکل گئے نے، میں ابو بکر دا ایمان ہے، میرا اعتقاد ہے، میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے. آمینہ دے لال ضرور بیت اللہ تو بیت المقدس گئے نے اور جنتیاں سیران کر کے آئے نے. میرا ابو بکر دا ایمان بھی ہے اور میں تصدیق بھی کری جانا ہوں، کیونکہ آمینہ دی لال دی زبان وچوں پیغمبر دی زبان وچوں جڑے الفاظ نکل جان وہ کبھی بھی غلط نہیں ہوندے. آپ دی بات حرف آخر بات ہے. اوے ابو جالا سن لے، ساڈے مرشد پاک دیاں باتاں انج نے جویں قرآن پاک دیاں ایتاں نے. نہ قرآن پاک دیاں ایتاں دے اندر شک ہے، نہ ہی نبی پاک دیاں باتاں دے اندر شک ہے. میں ابو بکر دا ایمان ہے، میں تصدیق کرنا میرا یقین ہے، میرا اعتقاد ہے. جگاں دے پیر ضرور گئے نے، بیت المقدس بھی ویکھی اور جنت سیر کر کے بھی آئے نے. حضرات جڑی گزارش کرنا چاہنا، ابو بکر صدیق نے ابو جال کو گل سنیے تے کئی جاندے نے سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگتا ہی نہیں. امام کائنات دیاں باتاں حرف آخر میں نہیں سمجھے. جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات حضرات حرف آخر بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بی بی آئی. بی بی آکے مسئلہ پوچھ دیئے، آندھی امیر المومنین ایک مسئلہ پوچھنا چاہنیا، فتوہ لینا چاہنیا. فتوہ تے مسئلہ کیے دادی امانو پوترے دی جائیداد وچوں کتنا حصہ ملے گا؟ دادی امانو پوترے دی جائیداد
جائیداد وچوں کتنا حصہ ملے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے دادی اماں نو کچھ نہیں ملے گا، کوئی حصہ نہیں ملے گا، فتویٰ دیتا ہے۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھیا جے، دادی نو کوئی حصہ نہیں ملے گا، اے فتویٰ دیتا مسئلہ دسے آئے، اے اماں ترن لگی ہے، امام کائنات دا یار میرے پیغمبر دا صحابی حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نو، مغیرہ بن شعبہ کول بیٹھے نے، آندے نے امیر المومنین جے میں نو تسا اجازت دے ہو اتھے میں توانو جگان دے پیر دی حدیث سنانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوجوانوں بابے ہو، خدا دی قسم ساڑھے کل رب دا قرآن ہے یا حدیث مصطفیٰ ہے، حدیثاں سنیا کرو، یاد کریا کرو۔ ترمذی دی روایت ہے، آقا فرماندے نے اللہ جڑے بندے، اے میرے اللہ جڑے بندے میری حدیثاں سن دینے پھر یاد کر دینے جی میں سنے ہیں اوہ سن کے اگے یارہ سجنہ دی اندر بیان کر دینے، آمینہ دلال فرمان دینے، اے میرے اللہ میری حدیثاں نو سن کے یاد کر کے اگے بیان کرن والے بندے میں اونا لی دعا کرنا۔ آقا فرمان دینے اے میرے اللہ انج دے لوکاں دے چہرے نو ہمیشہ تر و تازہ رکھ، سبحان اللہ۔ حدیثاں سنن والے، یاد کرن والے، حضرات اگے بیان کرن دا جذبہ رکھن والے، ایتھی بس نہیں، امام کائنات دی دوجی دعا آمینہ دلال نے فرمایا ہے، ارشاد اشاہ جڑے لوگ میری حدیث سن کے یاد کر دینے، یاد کر کے اگے بیان کر دینے، اے میرے اللہ انہاں دے چہرے نو کدے دکھ تکلیف نہ آئے۔ اور نوجوانوں بابے ہو اس جذبے نہ بو، خدا دی قسم نبی پاک دی دعا دا حصہ بن جاؤ گے، سونے نبی دیاں سونیاں باتاں سنو، مٹھے نبی دیاں مٹھیاں گلاں سنو، نالے تواڈا ذوق بھی تازہ کر دیاں۔ سونا من موڑا تو گلاں نے مٹھیاں جینا من لیا اونا جانوار سٹیاں سونا من موڑا۔ ایک بری سجی باں کھڑی کر کے آکھو سبحان اللہ، مار کا گوڑے شوڑے چھڑ دیو، ذرا دوجی باں کھڑی کرو واتا کو سبحان اللہ۔ اللہ تو انہوں جیدیاں رکھے جاگدہ رکھے، ادھر میری طرف ایکھے آجے سوہنا من موڑا تو گلان مٹھیاں جینا من لیا اونا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا۔ ساڑھے آروئی اتھے جا کے غم مک جان گے، ساڑھے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے۔ رب تانوں چھتی چھتی مکے مدینے لے جاؤ، چیکو آمین۔ ساڑھے آروئی اتھے جا کے غم مک جان گے، ساڑھے جے دیوانے جد مدینے وچ جان گے۔ شہر او دے وچ جا کے ساوا جدو مکیاں جنہ تک لے آئے نا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا۔ خدا دی قسم اگلا جملہ بڑا کمال، ادھر میری طرف ایکھے آجے، جس محبت پیار نال حضرات میں گزارش کرنا چاہنا، ادھر میری طرف ایکھو، اگلے جملے اندر 100% کرانٹے جے، جملہ ذرا محبت نہ سنو، ہن تو انو شاٹ پین لگی جے، ادھر میری طرف ایکھو، حضرات پہلے جملہ سنو پھر سبحان اللہ دی گونج پینی چاہی دی ہے۔ جویں ہوندے چمن وچ پھول کلی ایک نے، صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان ابو بکر صدیق، شان ابو بکر صدیق، حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب،
سارے علماء زندہ باد او جڑے پچھلے بھرا بیٹھے نے وہ انج بیٹھے نے جویں قاری صاحب کو دم کرانا آئے ہونا ہے حضرات جدو دم دا ٹائم ہوئے پھر دم بھی کرا لیں گے یہ سالانہ چھٹی سالانہ عظیم و شان کانفرنس ہے تے جدو بندہ جلسے جب ہوئے پھر اس ماحول نال بعید ہے ذرا جاگ کے ہوشیار ہو کے اور پچھلے بھرا ذرا ایک باری سجی باں کھڑی کر کے کہو خواہ سبحان اللہ ذرا دوجی باں کھڑی کرو پھر کہو سبحان اللہ سوہنا من موڑا تو گلان مٹھیاں جینا من لیا نا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا حضرات جملے مکمل کرا ادھر میری طرف ایک آجے اچھے میں ہندے چمڑ وچ پھول کلی ایک نے صدیق تے عمر عثمان علی ایک نے ایوے لوکاں ہونا وچ پائیاں نے ویتھیاں جنہ تک لے آئے نا جانوار سٹیاں سوہنا من موڑا حضرات میری طرف کیا جائے میں جڑی گزارش کر رہے ہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے امیر المومنین جے میں نو اجازت دیو ایتھے میں تو انو آمینہ دے لال دی حدیث سنانا وا جگان دی پیر دی حدیث سنانا وا امیر المومنین فرماندے نے فرمایا مغیرہ حدیث سناتے انو اجازت کیڑی حدیث حضرت مغیرہ فرماندے نے ایسا نبی پاک کل بیٹھے ہیں ایک بی بی آئی آندھی یہ سونیا فتوہ لینا چاہنیاں مسئلہ پوچھنا چاہنیاں اے محبوبہ دادی امانو پوترے دی جداد وچوں کتواں حصہ ملے گا اے محبوب جی دادی امانو پوترے دی جداد وچوں کتواں حصہ ملے گا حضرات ذرا غلطیاں نہ سنیاں جے آقا علیہ السلام دا غلام مغیران دا محبوبہ محبوب پیغمبر دے کول بیٹھے ہیں جدو بی بی نے مسئلہ پوچھیا اے امیر المومنین ابو بکر جی رضی اللہ تعالیٰ نو جگان دے پیر نے فرمایا بی بی دادی امانو پوترے دی جداد وچوں 6واں حصہ ملے گا 6واں حصہ ملے گا حضرت مغیرہ فرماندے نے امیر المومنین تو سا فرمایا کچھ نہیں ملے گا حالاں جگان دے پیر نے دادی امانو 6واں حصہ دیتا ہے میں تو آڈی مننا یا آمینہ دلال دی مننا ہائے میرے اللہ ابو بکر فرماندے نے مغیرہ جیڑی روایت تو پیش کی تیئے اندی دلیل کیے تصدیق کیے حضرات کولے کور صحابی بیٹھا ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اندے نے امیر المومنین میں گوائیاں دینا وا میں خود جگان دے پیر کل سنیا ہے نبی پاک نے دادی امانو پوترے دی جداد وچوں 6واں حصہ دیتا ہے حضرت ابو بکر نے حدیث مصطفیٰ سنی زید نہیں کی تھی اڑی نہیں کی تھی خدا دی قسم مقام تو ابو بکر دا بھی بہت زیادہ حدیث مصطفیٰ سنی فرما بی بی میرے فتوے نو چھوڑ دے میریاں باتاں رجکٹ کر دے کیونکہ آخری گل آخری بات آمینہ دلال دی بات ہے حرف آخر نبی پاک دی بات ہے میری بات غلط ہو سکتی ہے کائنات دے لوکاں دیاں باتاں غلط ہو سکتی ہیں جگاں دے پیر جو فرما دین امام کائنات دیاں باتاں کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی آقا دیاں باتاں کدی بھی غلط نہیں ہو سکتی ہیں کیوں سونے نبی دی زبان ساڑھے بولو محبت نہ پیار نہ جواب دیو پیارے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگ ایتھے
آندے نے جے اسی فتوہ دے کے رجوع کر لیا نبی چونکہ چنانچہ حدیث مصطفیٰ تو اسی طرح ہے لیکن ہمارے اماموں نے یوں فرمایا آندہ جی حدیث نہ رجوع کرا پگڑی نہیں رہندی گدی نہیں رہندی خدا دی قسم ابو بکر میرے پیغمبر دا یار غارے او ابو بکر ہر بندے دا جی کردہ جنت مل جائے جنت دا جی کردہ میں نو پیغمبر دا یار ابو بکر مل جائے رضی اللہ تعالی ابو بکر کون ہے مدنین دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی مدنین دے بعد راہ پر صدیق من نہ پوسی آقا دا یار خارے آقا دا یار خارے تسلیم کرنا پوسی مدنین دے بعد راہ بر صدیق من نہ پوسی جس دی عطاواں دا قرآن بھی گواہے جس دی عطاواں دا قرآن بھی گواہے جس ہر تھاں کی دی سوہنے دے نال وفائے سوہنے دا سوہنا دل بر سوہنے دا سوہنا دل بر اے یقین کرنا پاسی مدنین دے بعد راہ بر صدیق من نہ پاسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مصطفیٰ آئی فوراً رجوع کر لیا اڑی کی تھی زد کی تھی بولو ایتے حدیث مصطفیٰ سن کے اسی طویلہ لب دے پھر دے ہیں حضرات حدیث مصطفیٰ دے مقابلے اندر علماء تے مفتیاں دے قول امامہ دے قول پیش کرنے ہیں اللہ قوم نو ہدایت عطا فرمائے حضرات اس کائنات اندر حرف آخر بات ہے تو امام کائنات دی بات ہے اور مفتی دی بات اندر شک ہو سکتا ہے خدا دی قسم پیر دی بات اندر شک ہو سکتا ہے خطیب دی پروفیسر دی بات اندر شک ہو سکتا ہے آمینہ دے لال دی بات اندر شک دی گنجائش بھی جڑا شک کرتا ہے ایمان تو خالی ہو جاندہ ہے حضرات دائرہ اسلام تو خارج ہو جاندہ ہے جویں قرآن دیا ایتاں نے انج پیغمبر دیا باتاں نے آپ دی بات اندر شک دی بھی گنجائش نہیں پیغمبر دی بات اس طرح ہے جس طرح قرآن پاک دیا ایتاں نے خدا دی قسم اس کائنات اندر اہل حدیث نے نبی پاک نو انج منے ہیں جس طرح آسمان والے رحمان نے چاہیا ہے حضرات سب نالو اعلیٰ ذات امام کائنات دی سب نالو اعلیٰ بات نبی پاک دی رب تو بعد اس کائنات اندر حضرات اگر مقام ہے تو آمینہ دے لال دا ایک ہاتھ اندر رب دا قرآن دوجے ہاتھ اندر پیغمبر دا فرمان ایک قدم نال قرآن دی طرف دوجے قدم نال حدیث مصطفیٰ دی طرف چل کے جایا جائے کامیابی ہے اہل حدیثاں دے دو اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول اور خدا دی قسم تیجا آیا نہیں تے گڑبڑ ہوئی نہیں او آندے نے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن دعا تو جمعیا ایک باپ تے دوجی ماں ایک ماں تے دوجا پیو دعا تو جمعیا دعا دی گل مننی ہے اللہ اور ان دے رسول دی دعا تے عمل کرنا ہے قرآن تے دوجی حدیث مصطفیٰ حضرات جے تیجی دا نام لوگ تے گڑبڑ ہو جائے گی جڑا کوے میں تنہ تو جمعیا ان دے حلالی ہون اندر شک ہے جڑا قرآن و حدیث دے مقابلے اندر تیسری شے گھڑتا ہے حضرات ان دے ایمان اندر شک ہے ایک رب دا قرآن دوجا پیغمبر دا فرمان خدا دی قسم لڑائی نہیں جھگڑا نہیں امام کائنات جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت اور پیغمبر دی بات دی صداقت دی حضرات میں تواڈے سامنے دلیلاں دے کے گزارش کر رہے ہیں. پیغمبر دیاں باتاں ہیں جنے جویں قرآن پاک دیاں آیتاں رب اور رسول ذاتاں دو نے بات ایک ہے. قرآن بھی وہی نبی پاک دی بات بھی وہی. کس پیغمبر دی عظمت اور کس پیغمبر دی بات دی صداقت دا تذکرہ کر رہے ہیں. اے مہینہ ربیع الاول دا ایسے مہینے اندر آمینہ دے لال تشریف لے آئے کن عظمتاں دے نال آئے کیڑے مقام دے نال آئے کن رفتہ اور بلندیاں دے نال تشریف لے آئے. آقا آئے دادا عبدالمطلب کہہ رہے ہیں لوگوں بڑے بڑے پوترے میرے پوترے محمد جیسا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پوترے محمد جیسا اس کائنات اندر کسی دا پوترہ کوئی نہیں. ماں آمینہ نے کہا میرے بیٹے محمد جیسا کسی دا بیٹا کوئی نہیں. حلیمہ سعدیہ نے فرمایا اس بال جیسا کائنات اندر کسی دا بال کوئی نہیں. حسنین کریمین نے فرمایا ساڑھے نانے پاک جیسا کائنات اندر کسی دا نانا کوئی نہیں. فاطمہ نے فرمایا میرے ابو جیسا کائنات اندر کسی دا ابو کوئی نہیں. حضرات ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڑھے دماد جیسا کائنات اندر کسی دا دماد کوئی نہیں. عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کائنات اندر کسی دا سسر کوئی نہیں. عائشہ حفصہ زینب نے فرمایا ساڑھے شوہر جیسا کائنات اندر کسی دا شوہر کوئی نہیں. حضرات بلال طلحہ زبیر نے فرمایا ساڑھے رہنما جیسا پیر و مرشد جیسا اس کائنات اندر اور کوئی نبی نہیں اور کوئی رہنما نہیں اور کوئی پیر و مرشد نہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں گلہ تواڈیاں ٹھیک نے پر میں رب دی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں. میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں. وجہ کائنات بڑھائی کائنات دا ذرہ ذرہ پیغمبر نو سبن افضل تے اللہ بنایا. کائنات دے ہاتھ پیغمبر دے ہاتھ سبن اللہ کائنات دے پیر پیغمبر دے پیر سبن اللہ کائنات لی سینے پیغمبر دا سینہ سبن اللہ کائنات لی بڑے بڑے شہر میرے پیغمبر لی مکہ مدینہ آلہ بڑھایا. کائنات لی یار سجن پہلی میرے پیغمبر لی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر آلہ بڑھائے. رب کہہ رہے نے محبوبہ تو مصطفیٰ ہے میں خدا ہوں تیری مصطفیٰ لا شریک میری خدائی لا شریک. محبوبہ قیامت تک جتوں تک میں رب دی خدائی ہے میں رب نے تینوں آخری پیغمبر آخری نبی بنا کے بھیجیا. جب تک رب دی خدائی ہے اتوں تک آمینہ دے لال دی مصطفی ہے. کائنات اندر رب تو بعد رب نظر نہیں آئے گا. محمد تو بعد مصطفیٰ رہنما رہبر بھی نظر نہیں آئے گا. نعرہ تکبیر مسلک حقان حدیث عصمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ رفت مصطفیٰ حضرت مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب. حضرات ادھر میری طرف دیکھو آمینہ دے لال دی مصطفی بے مثال رب دی خدائی بھی کائنات اندر حضرات عبادت
عرش والے رب دی چلے گی، اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امامت دی بے شک بجا ہے، پر اطاعت دے لائق کو سہنا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ قادیانیہ دیاں سازساں اساں ملک اندر چلن دینیاں، بولو نعرہ تکبیر، للکار اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، للکار اہل حدیث، شیر اہل حدیث حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب، علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ اور خدا دی قسم نبی پاک دی ختم نبوت جس طرح آپ دی ذات آخری ہے اسی طرح نبی پاک دی بات بھی بولو سجی بات کھڑی کر کے آپ دی ذات بھی آخری ہے اسی طرح بات بھی آخری ہے۔ حضرات خدا دی قسم ساڈی محبت اسی حرمت رسول اور ختم نبوت ایک جان کی 1000 جان بھی ہوئے انشاءاللہ قربان کرن لی تیار ہو تساں اللہ کرے خدا دی قسم رب العالمین وہ سچے نبی دے لڑ لگ کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ دو چار گزارشات اور بات نو ختم کریے، ادھر میری طرف ایکھو توڑا ذوق تازہ کراں۔ ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آ، سب نالو سونا تیرا یار ویکھے آ۔ اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھے آ، سب نالو سونا تیرا یار ویکھے آ۔ ذکر کی کرا اوندے حسن و جمال دا، جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا۔ ذکر کی کرا اوندے حسن و جمال دا، جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا۔ جگ سارا اوندا تابیدار ویکھے آ، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آ، اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھے آ، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھے آ۔ اگلا جملہ بڑا کمال جے، امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، اما عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا۔ امی عائشہ دا حجرات جنت دا ٹکڑا، اس ٹکڑے وچ بسوہا والا مکھڑا۔ یارہ نال ستا اوتھے یار ویکھے آ، یارہ نال ستا اوتھے یار ویکھے آ، ربا تیرا نبی نال پیار ویکھے آ، اللہ تیرا نبی نال پیار ویکھے آ، سب نالوں سونا تیرا یار ویکھے آ۔ حضرات میں جڑی گزارش کر رہے ہیں، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ امام کائنات دیاں باتاں حرف آخر انج جویں قرآن دیاں ایتاں آقا فرماندے نے لوگو لا نبی آبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی پیغمبر نہیں۔ آقا فرماندے نے میں ہی آخری نبی بن کے آیا، آخری رسول بن کے آیا۔ آقا فرماندے نے میرے پاس 27 جھوٹے قذاب دجال پیدا ہونگے، نبوت دا جھوٹا اعلان کرنگے، دعوے دار ہونگے، انہاں وچ 4 بیبیاں بھی ہونگیاں۔ اور دوجی روایت آقا فرماندے نے میرے بعد 30 قذاب پیدا ہونگے، سارے دے سارے جھوٹے جہنم
جہنمی دجال ہون گے. آقا فرماندے نے میں ہی آخری نبی بن کے آیا. ما کان محمد ابا احد من. حضرات ادھر میری طرف کھیا جے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں دس رہی ہوں آپ دی بات حرف آخر ہے. آپ دیاں باتاں انج جویں قرآن دیاں ایتاں نے. فرمایا میرے بعد دجال کذاب جھوٹے آن گے, سچا نبی کوئی آ سکدا؟ بولو. ایتھے مرزا غلام احمد قادیانی کدی آندا میں مسیح موعود ہاں, کدی آندا میں عیسیٰ نبی ہاں, کدی آندا میں او من بعد اسمہ احمد, او احمد نبی میں توبہ معاذ اللہ, کدی آندا میں رب دی بیوی ہاں. حضرات ایندا ایک پرزا شاٹ مینٹل قسم دا بندہ. حضرات اے بیوقوف اپنے آپنو سدھا سادہ شریف انسان نہیں ثابت کر سکدا. او پیغمبراں نبیاں والیاں خوبیاں کجا, او تے بڑی دور دی بات ہے, سادہ انسان نہیں ثابت کر سکدا. علماء دے نے بلکہ دے بیٹے نے کتاب اندر لکھے ہے. اے غلام احمد قادیانی نو بچپن تو گڑ کھان دی بڑی عادت سی. ادھر میری طرف دیکھو, گڑ کھاندا ہے, جڑا بندہ گڑ کھائے اونوں چھوٹا پیشاب بھی بہتا آندا ہے. انہیں کوٹ اندر انہیں کہا جی نبی ہے, انہوں پاک صاحب رہنا چاہیے. جعلی جو نبی ہے ایک کوٹ دے اندر وٹوانی واسطے اور مٹی دے ٹھیلے تے روڑے. حضرات تو جیب اندر پائے نے, دوجی جیب اندر گڑ پایا ہے, تے انہوں بھوک لگ دی گڑ کھان لگ جاندا. جدو پیشاب آوندا اے جناب وٹوانی کر لیندا, او مٹی دے ٹھیلیاں نال بعض دفعہ دی مت ماری, اے کدی کدی گڑ دے ٹھیلے گڑ دے نو ٹھیلا بنا کے وٹوانی کر لیندا تے مٹی دا ٹھیلا کھا لیندا. توبہ معاذ اللہ. اور جیندہ انتہائی پرزا شاٹ ہوئے وہ کدی بھی سچا نبی بن سکدا. شیخ الحدیث مولانا ارشاد الحق شریف فیصل آباد والے حافظ اللہ تعالی قادیانی کافر کیوں پڑھ کے ویکھو, یہ اندر امت دا اتفاق ہے. حضرات قانون پاس ہے, قادیانی خلیص ترین کافر نے. حضرات اس دے اندر کوئی بات دی شک دی گنجائش بھی نہیں, یہ پرلے درجے دے کافر نے. اور جڑا مرزا غلام احمد جعلی نبی حضرات اس طرح دا لٹیرا, اے جناب چور قسم دا آدمی, لوکاں دیاں زکاتاں کھانے والا, بڑیاں دا ٹھرکی, اور جڑا انج دا بندہ ہوئے او خدا دی قسم کدے بھی نبی بن سکدا. او سدھا سادہ شریف انسان بنن دے لائق نہیں کدے بھی. تکبیر. خطیب پاکستان مولانا عمر صدیق صاحب, شیر اہل حدیث مولانا عمر صدیق صاحب کھڑے ہو گئے. نعرہ تکبیر. ناظر اسلام حضرت مولانا عمر صدیق صاحب, شیر اہل حدیث مولانا عمر صدیق صاحب, للکار اہل حدیث مولانا عمر صدیق صاحب, ترجمان مسلک اہل حدیث مولانا عمر صدیق صاحب. نعرہ حضرات ادھر میری طرف دیکھو, آمینہ دے لال آخری نبی نے, حضرات آپ خاتم النبیین نے, اے دے اندر شک دی گنجائش. حضرات حرمت رسول اور ختم نبوت واسطے کیا ہر طرح دی قربانی دین لی تیار ہو؟ ذرا سجی بان کھڑی کر کے. ختم نبوت واسطے حضرات مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس اے نکل آئے نے اللہ دے فضل و کرم نال. اے تحریک رکن والی نہیں, کیا تساں تیار ہو؟ ختم نبوت لی ہر طرح دی قربانی دین لی تیار ہو؟ بولو, ڈر دے کیوں بولو. روحانی بیٹے ہو وہ حضرت علامہ احسان ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے, ڈر جاؤ گل بھب دی نہیں. روحانی بیٹے ہو وہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر حافظ اللہ تعالیٰ دے, دب جاؤ ڈر جاؤ, ایک گل بھب دی نہیں. خطیب ملت کہا کرتے تھے لوگوں ہماری مائیں ہمیں جنم دینے کے بعد دودھ پلاتی ہوئی تھپکیاں دیتی ہوئی کہتی ہیں بیٹا ظالم جابر حکمران کے سامنے جھک جانے سے کٹ جانا بہتر ہوا کرتا ہے. اس قائد روحانی بیٹے ہاں, اور کٹنا گوارا ہے جھکنا. بولو کٹنا گوارا ہے جھکنا.
بار بار دوست احباب فرمائش کر رہے نے، دو چار جملے اور بات نو ختم کرا. ادھر میری طرف دیکھو. خطیب ملت ہے سی علامہ احسان، غیر ملک تے پاکستان دنیا من گئی ہے. قائد ضلع امیر محترم شیخ مولانا عبدالرشید حجازی صاحب الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور شمس العلماء مناظر اسلام استاد محترم حافظ عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرات میں بات مقام ادھر میری طرف دیکھو. خطیب ملت ہے سی علامہ احسان، غیر ملک تے پاکستان دنیا من گئی ہے، دنیا من گئی ہے. پڑوس ملیا جنہوں حضرت عثمان بنے جنت البقیع دے مہمان، صحابہ نال سنگ رل گئے، صحابہ نال سنگ رل گئے. اور ستار صدام دی صدارت وچ کیتا جو خطا، اٹھ کے صدام آکھے خطیب لا جواب، خطاب کیتا جا عربی زبان، خطاب کیتا جا عربی زبان. عراقی سن کے رہ گئے حیران، علامہ اپنے مسلک دا ایسی ترجمان. صحابہ نال سنگ رل گئے، صحابہ نال سنگ رل گئے. حبیب تے ظہیر سن موتی انمول، حبیب تے ظہیر، حبیب تے ظہیر، حبیب تے ظہیر سن موتی انمول. رب نے بلا لے اپنے کول، کر دے ہر جاتے، کر دے ہر جاتے حق دا اعلان. نالے مسلک دے حسن ترجمان، صحابہ نال سنگ رل گئے. کاموں کی ستا، کاموں کی، کاموں کی ستا، کاموں کی دا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان. نعرہ تکبیر. شہدائے اہل حدیث، شہدائے اہل حدیث. پیڑے رون نال چوپ چنگی جواب دینا تے گج کے جواب دے ہو. تکبیر. شہید ملت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید، شہید اہل حدیث علامہ حبیب الرحمن یزدانی، شہدائے اہل حدیث، مسلک اہل حدیث حضرت مولانا علامہ اسماعیل عتیق صاحب. مرکزی جمعیت دا بھی نعرہ مارو. مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. نعرہ تکبیر. حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ موڑ کھنڈے تقریر کر رہے ہیں. میں نے گلی یاد آگئی اینج کسے نعرہ مارے ہیں تے آندے نے مار مار نعرہ میری مرکزی جمعیت دا پاویں روٹی نہ کھوایا جے، اور مار مار نعرہ میرے میر پروفیسر ساجد میر دا پاویں کرایا ہی نہ دیا جے. علامہ ساجد میر صاحب، پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، علماء اہل حدیث. نعرہ تکبیر. کاموں کی ستا، کاموں کی دا جوان، کاموں کی، کاموں کی، کاموں کی ستا، کاموں کی دا جوان جنت البقیع ستا علامہ احسان. کیتا ظالمان گلشن ویران، کیتا ظالمان گلشن ویران. مخلص ٹر گئے او قیمتی جوان، عتیق ٹر گئے او قیمتی جوان. صحابہ نال سنگ رل گئے. خطیب ملت روحانی فرزندو ہر طرح دی قربانی دین لی تیار ہو؟ ذرا اونچی ہاتھ کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ تیار ہو؟
ختم نبوت لی نکلو گے انشاءاللہ اصل محافظ تساں ہو اور گالی والی سرکار خدا دی قسم ہو گالیاں والی مشیر انہاں کی ختم نبوت دا دفاع کرنا ہے اور جڑے آپ مقلد ہون وہ ختم نبوت دا دفاع نہیں کر سکتے اصل قربانیاں اور خدا دی قسم قربانیاں اہل الحدیث دیاں اور پاسبان صحیح معنی اندر تساں ہو اللہ کرے اے ضمیر جاگ جائے ختم نبوت لی ہر طرح دے قربانی دین لی تیار ہو انشاءاللہ یوتھ فرس کے نوجوانوں قائد ملت فرمایا کرتے تھے یوتھ فرس کے نوجوانوں جب تم نکلو گے کائنات تمہاری پاؤں کی آہٹ کی منتظر ہے وہ وقت دور نہیں اس ملک میں رب کے قرآن کا پرچم لہرائے گا محمد کی ختم نبوت کا پرچم لہرائے گا کہو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ قربانی دین لی تیار ہو اس ملک میں آئے گا تو رب کا محمد کا فرمان اس ملک میں آئے گا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جواب دو اس ملک میں آئے گا تو رب کا اونچی اونچی باواز بلند اس ملک میں آئے گا تو رب کا بلکہ اٹھ کے کھڑے ہو کے جواب دو اس ملک میں آئے گا تو رب کا اس ملک میں آئے گا تو رب کا قرآن آئے گا اس ملک میں آئے گا تو محمد کا اس ملک میں آئے گا تو محمد کا میں علماء سے گزارش کروں گا ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر چین بڑھائے اور حضرات وعدہ کرے ہاتھوں میں ہاتھ دو مرکزی جمعیت کا ہاتھوں میں ہاتھ دو مرکزی جمعیت کا ساتھ دو ہاتھوں میں ہاتھ دو اہل حدیث یوتھ فرس کا اس ملک میں آئے گا تو رب کا اس ملک میں آئے گا تو محمد کا فرمان آئے گا جو اس کی آڑ میں آئے گا انشاءاللہ وہ یہاں سے جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین